سردار بہرام خان لودھی اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ وسعت کاروبار کے لیے فیروز شاہ کے دور میں ہندوستان آئے اور ملتان کے حاکم مردان خان کے شاہی مہمان بنے۔ سلطان بہرام لودھی افغان اور ان کے 5 بیٹوں نے ہندوستان میں خوب طاقت حاصل کی، اور سلطان بہلول لودھی جو کہ سردار بہرام لودھی کے پوتے تھے، ہندوستان پر لودھی افغان خاندان کے پہلے بادشاہ کی حیثیت سے سلطنت لودھی کی بنیاد ڈالی۔ سردار بہرام خان لودھی افغان گورنر سرہند ریاست بنے، اور ان کے بیٹے سردار قادر خان المعروف سردار کالا خان لودھی افغان ریاست دورالا کے گورنر بنے۔ سردار بہرام لودھی کے پوتے سردار بہلول لودھی گورنر ریاست سرہند بھی بنے اور لاہور پر بھی قبضہ کیا۔ پھر کئی قسم کے حالات کے بعد سید خاندان سے لڑائیوں کے بعد کس طرح سردار بہلول لودھی کے ایک خط پر افغانستان، جس کا نام اس وقت خراسان تھا، وہاں سے افغانوں کے لشکر سردار بہلول لودھی کی سرداری میں لڑنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور پھر سلطان بہلول لودھی نے لودھی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حالات تفصیل کے ساتھ ہم ہر لودھی سلطان کی علیحدہ تاریخ میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ 855 ہجری سے 932 ہجری بمطابق 1451 سے 1526 تک سلطان بہلول لودھی، سلطان سکندر لودھی اور سلطان ابراہیم لودھی نے تمام ہندوستان پر، اور ان کے بعد سلطان جلال لودھی اور سلطان محمود لودھی نے جونپور اور بہار پر، جبکہ ان سے پہلے سلطان جلال الدین، سلطان بہرام، سلطان معز الدین اور سلطان جمال الدین نے سلطنت غور پر حکومت کی، جن کی تفصیلات ہم ہر سلطان کے بارے علیحدہ ریکارڈ کریں گے۔ یہاں ہمارا مقصد مجموعی تاریخ اور اس وقت اس عظیم افغان خاندان کے حالات و معاملات کا جائزہ و بیان کرنا ہے۔ سلطان بہلول لودھی نے اپنا 38 سالہ دور حکومت گھوڑے کی پیٹھ پر گزارا اور فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان سکندر لودھی نے حکومت کو اپنے 28 سالہ دور میں منظم کیا اور باقاعدہ آئین مرتب کیا، جسے آئین سکندری کہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی بادشاہ نے آئین مرتب کر کے عمل کا حکم دیا۔ سلطان بہلول لودھی اور سلطان سکندر لودھی کے زمانہ حکومت میں افغانوں کو ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، لیکن سلطان ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں سلطان ابراہیم لودھی نے سلطنت کو مرکز کے تحت منظم کرنے کی کوشش کی اور ٹیکس کے استثناء کو ختم کر دیا، جس پر بہت سے افغان ناراض ہو گئے۔ دولت خان لودھی یوسف خیل حاکم پنجاب کی غداری کے باعث بابر ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد شاہی محل کی لوٹ مار کے دوران بابر کو کوہ نور ہیرا بھی ہاتھ لگا۔ سلطان ابراہیم لودھی کے اکلوتے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی، جن کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی، اپنی دادی حضور کے ساتھ آگرہ محل میں مقیم تھے۔ بابر نے شہزادہ علی سرور لودھی کو آگرہ سے کابل بھجوایا، جہاں سے وہ حجاز کے سفر پر روانہ ہوئے اور مکہ پاک اور مدینہ پاک اور بغداد میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد اکبر کے دور میں تقریباً 52 سال کی عمر میں ہندوستان واپس آئے اور ملتان کے نزدیک کہروڑ پکا میں رہائش اختیار کی، جس کا نام اس وقت کلہور تھا۔ شہزادہ علی سرور لودھی کی آمد کے بعد افغان ایک بار پھر آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور لودھی سلطنت کی واپسی کے لیے ضد کرنے لگے، لیکن آپ نے جنگ سے انکار کر دیا اور افغان ناراض ہو گئے۔ اکبر نے دوستی کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ علامہ اقبال نے آپ کی شان میں شعر کہا: تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت و کرامات کا ذکر اولیاء ملتان، اولیاء ہندوستان، اولیاء کہروڑ میں درج ہے۔ آپ کے حالات و واقعات کا تفصیلی ذکر ہم آپ سے متعلق علیحدہ کریں گے۔ آپ نے کہروڑ ہی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار کہروڑ میں واقع ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا، اور اپنے مزار کے متعلق 3 وصیتیں بطور حکم جاری کی۔ وصیت نمبر 1: کسی کو دربار کے اندر نہیں دفنایا جائے گا، سوائے ان کے اور ان کے جنہوں نے اسے بنایا، یعنی وہ مزدور جو اس وقت اس کام میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کو بھی اندر نہیں دفنایا گیا، بلکہ دربار کے نزدیک واقع
قبرستان میں دفنایا گیا جسے اب پٹھانوں والا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آپ کے بعد لودھی خاندان کے بزرگ وہیں دفن ہوتے رہے۔ وصیت نمبر 2، کبھی بھی مزار کی مرمت یا رنگ روغن نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد لودھی افغان خاندان میں سے کسی نے اس حکم و وصیت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وصیت نمبر 3، کبھی بھی میرا عرس نہیں منانا۔ لہٰذا آپ کے بعد تمام جانشینوں کے ان تینوں وصیتوں اور احکامات پر سختی سے عمل کرنا اور جن جن کے ذمے بھی دربار کا انتظام لگایا انہیں سختی سے ان احکامات پر عمل کرانا واجب رہا، اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ لودھی خاندان میں گدی نشینی یا سجادہ نشینی کا کوئی رواج نہیں، جیسا کہ عام طور پر دیگر درباروں یا مزاروں پر ہوتا ہے۔ تمام لودھی خاندان خادم دربار کہلاتے ہیں، اور وہ اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں جو وقت کی نمایاں شخصیت ہوتا ہے اور بہتر طور پر خاندان کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ جانشین ہمیشہ دربار کی دیکھ بھال کے لیے اور عقیدت مندوں کے آنے جانے کا انتظام دیکھنے کے لیے آدمی مقرر کرتا ہے جو کہ لودھی خاندان سے ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ اپنے فرائض میں غفلت برتے تو اسے دربار کا انتظام چلانے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لودھی خاندان مخدوم اور پیر پٹھان بھی کہلاتا ہے۔ یہ کسی گدی نشینی یا سجادہ نشینی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلطان ابراہیم لودھی کے ولی عہد شہزادہ علی سرور لودھی کے خطابات تھے، لہٰذا آپ کی تمام اولاد بھی مخدوم اور پیر پٹھان کہلاتی ہے۔ لودھی خاندان کے ناموں کے ساتھ سردار خاندانی روایت کے طور پر لکھا جاتا ہے، جبکہ لودھی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ولی عہد سلطنت ہندوستان شہزادہ علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار، اس سے متعلق احاطے اور آپ کی رہائش کی جگہ کا آپ کی اولاد ہونے کے ناطے وارث ہے، اور اس حیثیت میں تمام لودھی شاہی خاندان برابری کا مقام رکھتا ہے۔ شہزادہ علی سرور لودھی ولی عہد سلطنت ہندوستان کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ حمید لودھی، پھر شہزادہ حاجی لودھی اول، پھر شہزادہ دولت لودھی اول، پھر شہزادہ حاجی لودھی دوم، پھر شہزادہ عیسن لودھی، پھر شہزادہ دولت لودھی دوم، پھر شہزادہ لال لودھی، اور پھر شہزادہ لال لودھی کے سب سے چھوٹے بیٹے مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی افغان دوم، جو کہ نواب صادق عباسی رابع کے دور میں وزیر اعظم ریاست بہاولپور بھی رہے، اور وزارت کے سنبھالنے کے بعد کہروڑ سے بہاولپور آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بعد ان کے پانچوں بیٹوں میں سے تیسرے بیٹے مخدوم سردار محمد امین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے، جو کہ ریاست بہاولپور کے پولیس چیف بھی تھے، اور ان 4 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے 20 سال تک ریاست بہاولپور کا انتظام سنبھالا۔ نواب آف بہاولپور سر صادق محمد عباسی خامس تقریباً 1.5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ ان کے چچا نواب حاجی عباسی ولی عہد مقرر ہوئے، اور سر رحیم بخش، پنڈت جی لال پرشاد، سید شیر شاہ اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے نواب آف بہاولپور کی تخت نشینی تک یعنی 18 سال کی عمر ہونے تک ریاست کے امور و انتظام سنبھالے۔ ایک اور خاص روایت جو لودھی خاندان کا خاصہ رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح باقی دیگر خاندانوں میں یا دیگر شاہی خاندانوں میں بڑے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا جاتا تھا، یہ روایت لودھی خاندان میں کبھی بھی نہیں رہی۔ سلطان بہلول لودھی کے بعد سلطان سکندر لودھی ان کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ سلطان سکندر لودھی کے بعد سلطان ابراہیم لودھی سلطان سکندر لودھی کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ بعض روایات میں، بعض شجاعت میں، بعض تاریخ دانوں نے تو تیسرے نمبر کا بھی لکھا اور بتایا۔ اور جب ولی عہد سلطنت شہزادہ علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کا وقت آیا، یعنی ان کا جانشین مقرر کرنے کا وقت آیا، تو تاریخ کی تمام کتب میں اور خود لودھی شاہی خاندان کی بھی یہی تاریخ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 4 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا سردار محمد حسین خان لودھی اول جانشین مقرر ہوئے۔
کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ان دونوں بیٹوں کا کیا امتحان لیا گیا، ان میں کون کامیاب ہوا اور کیسے ہوا، اس پر اس سارے فیصلے کا انحصار تھا جو ہم حضرت مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت ہندوستان کے علیحدہ مضمون میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور اسی طرح آگے بھی شہزادہ لال خان لودھی کے 5 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی افغان دوم کو جانشینی ملی، اور پھر ان کے 5 بیٹوں میں سے 5 بھائیوں نے متفقہ طور پر اپنے تیسرے نمبر کے بھائی سردار محمد امین خان صاحب لودھی کو جانشین مقرر کیا، اور یہ تاریخ پہلے بھی اسی طرح رہی۔ اگر ہم حضرت مخدوم علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شہزادہ لال خان لودھی تک کے درمیان کے شجرے کو اسٹڈی کریں، اس میں بھی 2 بار یہ صورتحال آئی کہ جب دوسرا بھائی جانشین مقرر ہوا، یعنی چھوٹا بھائی۔ بات یہاں بڑے اور چھوٹے کی نہیں ہے، بات ہے قابلیت کی۔ جس کو قابل سمجھا، قابل دیکھا، لودھی خاندان نے ہمیشہ اس کو چنا، اور تاریخ دان اور تحقیق دان اس روایت کو لودھی خاندان کا خاصہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بقول ان کے کہ شاید یہ ایک خاص وجہ ہے کہ لودھی خاندان چلتا آ رہا ہے، سروائیو کرتا آ رہا ہے اور سروائیو کرتا رہا ہے۔ سلطان جلال الدین شنسب بادشاہ غور، ان سے لے کر سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی تک یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ جبکہ مغلوں میں اگر آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ روایت ملے گی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی آپس میں جنگ کروا دیتا تھا، جو جیت جاتا تھا، جو باقی بھائیوں کو مار دیتا تھا، وہی جانشین مقرر ہو جاتا تھا۔ اور اس طرح مغل خاندان اکبر کے بعد، خاص طور پہ ہمایوں کے بعد، زوال کا شکار ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ تقسیم ہو جاتے تھے، وفادار بھی تقسیم ہو جاتے تھے، اور خاندان اپنے زوال کی طرف پیش قدم ہو جاتا تھا۔ تو لودھی خاندان کی جو خاصیت تاریخ دانوں نے، چاہے وہ کتب انگریزی میں ہوں، چاہے ترکش میں ہوں، چاہے ازبک میں ہوں، چاہے تاجک میں ہوں، چاہے پشتو میں ہوں، اور چاہے اردو میں ہوں، انہوں نے اس روایت کو لودھی خاندان کا خاصہ تسلیم کیا ہے کہ یہ خاص روایت ہے جس کی بدولت یا جس کے ذریعے یہ خاندان ہمیشہ مستقبل کی طرف چل رہا ہے، آپسی جھگڑوں سے نجات پا جاتا ہے، اور بہتر انسان جس کو وہ اپنے درمیان میں بہتر سمجھتے ہیں، اس کو وہ سامنے لے آتے ہیں، اور اس پر وہ ظاہر ہے کہ سب متفق ہوتے ہیں، تو اندرونی انتشار بھی نہیں رہتا۔ شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور کے نواب آف حیدرآباد دکن اور نواب آف خیرپور میرٹھ سے برادرانہ تعلق تھے۔ آپ نواب آف بہاولپور کے بعد ریاست بہاولپور کی دوسری سب سے بڑی طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے۔ آپ کو ریاست حیدرآباد دکن کے پولیس کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش ہوئی، لیکن آپ نے ٹھکرا دی۔ آپ کو ریاست خیرپور میرٹھ کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کی پیشکش ہوئی، جسے آپ نے قبول کیا، لیکن ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی افغان شاہی خاندان اور ان کے 4 بھائیوں شہزادہ مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی مشیر جاگیرات، شہزادہ مخدوم سردار غلام حیدر خان صاحب لودھی جو کہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور ان کی اولاد وہیں آباد ہے، شہزادہ مخدوم سردار عبدالخالق خان صاحب لودھی تحصیلدار تھے، لیکن جوانی میں ہی دنیا سے کنارہ کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے تھے، اور شہزادہ مخدوم سردار عبداللہ خان صاحب لودھی کرنل آرمی ریاست بہاولپور۔ 5 بھائیوں نے مزار کے منتظم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردار احمد خان لودھی دربار اور عقیدت مندوں کی
آمد و رفت کے انتظام کی دیکھ بھال کے لیے مقرر تھے، لیکن بہتر طریقے سے انتظام سنبھالنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے اپنے چاروں بھائیوں کے مشورے سے سردار احمد خان لودھی کو انتظامی امور سے ہٹا کر سردار صاحب یار خان لودھی کو انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا، جو کہ رشتے میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بھتیجے تھے اور پانچوں بھائیوں کی اکلوتی بہن کے شوہر بھی تھے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے 3 بیٹے تھے۔ مخدوم سردار معین الدین حسن خان صاحب لودھی، جو کہ سردار معین الدین خان لودھی کے نام سے مشہور ہوئے، ایڈمنسٹریٹر منتظم اعلیٰ جنوبی پنجاب پاکستان بیشتر اضلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر رہے۔ نمبر 2 مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی، ڈی ایس پی ریٹائرڈ، پولیس محکمے سے ریٹائرمنٹ ان کی ڈی ایس پی کے عہدے سے ہوئی۔ نمبر 3 مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی سوم، یہ نوجوانی میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اللہ نے مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کو بڑھاپے میں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ جب یہ تینوں افغان سردار پیدا ہوئے تو ان کے چچا زاد بھائی جوان تھے اور کئی ایک شادی شدہ تھے۔ اسی وجہ سے آئندہ آنے والی نسل میں عمروں کا فرق پایا جاتا ہے۔ جس وقت مخدوم سردار محمد امین خان لودھی نے وفات پائی تو ان کے بڑے بیٹے 6 سال، دوسرے 4 سال اور تیسرے صرف 6 ماہ کی عمر میں تھے، اور جب یہ جوان ہوئے تب تک لودھی خاندان بہت سے تنازعوں اور انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ سردار صاحب یار خان لودھی کی اولاد نے مزار پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی املاک پر بھی قبضہ کر لیا۔ لودھی خاندان کے بہت سے دوسرے افراد کی زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں، جو کہ حکم کا درجہ رکھتی تھیں، انہیں بھی نظر انداز کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفنانا شروع کر دیا، جس کی قطعاً اجازت نہیں تھی، اور اس بات کا خیال 400 سال تک تمام بزرگوں نے رکھا۔ لیکن اس بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم 2 پیراگرافز کے بعد بیان کریں گے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جبکہ تینوں افغان سردار معصوم اور کم عمری میں تھے۔ پہلے ہم مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی، جو کہ جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں بطور ایڈمنسٹریٹر منتظم اعلیٰ تعینات تھے، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ نمبر 1 شہزادہ مخدوم سردار حسن امین خان لودھی، یہ بہادر افغان سردار بالکل اپنے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کا عکس تھے، اور جوان ہونے کے بعد اپنے دادا کے بنائے ہوئے تعلقات کو بھی نبھا رہے تھے، اور اپنی چھینی ہوئی جائیدادوں کی واپسی کے حصول کے لیے اپنے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کے ساتھ کوشاں تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قانونی کوشش بھی کی اپنے دادا کے ڈیرے کو قابضین سے چھڑوانے کے لیے۔ موجودہ پیر پگاڑا سید صبغت اللہ راشدی، جنہیں پیار سے راجہ سنگھ کہتے ہیں، آپ کے جگری دوستوں میں سے تھے، جبکہ رشتے میں آپ ان کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ زندگی نے ساتھ نہ دیا اور آپ عین جوانی میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات لودھی خاندان کا بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ آپ حقیقی طور پر سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے ہونے کے ناطے وارث کے طور پر سامنے آئے تھے اور پورے قد کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار احمد معین خان لودھی ہے۔ نمبر 2 مخدوم سردار حسین امین خان لودھی، جو کہ اپنے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کا عکس ہیں اور نہایت نفیس اور با اخلاق و ملنسار طبیعت کے مالک ہیں۔ شہزادہ مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور پاکستان اور بہاولپور کے چند بڑے اور مشہور وکلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
اپنے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، شہر کے بااثر اور معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ذاتی اور خاندانی دونوں اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ حلقہ احباب بھی وسیع ہے۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد آپ نے بڑے بیٹے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، اور بلا شبہ آپ ان سے واقف بھی ہوں گے اور آنے والے وقت میں ان تقاضوں کو پورا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، مخدوم سردار شہزادہ محمد امین خان صاحب لودھی دوم، جو کہ مونا لودھی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کا نام دادا کے نام پر رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے والد شہزادہ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی آپ کو اپنے دادا کی طرح باوقار دیکھنا چاہتے ہوں گے، اور بلا شبہ آپ شاہی وضاقتہ، خد و خال اور سماجی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کو لودھی خاندان کا شیر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شہر کی معزز اور طاقتور شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی شخصیت میں آپ کے دادا شہزادہ حضرت مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی خاندان کا عکس نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مخدوم سردار فرخ معین خان لودھی ہے۔ نمبر 4، شہزادہ مخدوم سردار علی امین خان لودھی۔ آپ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ پاکستان کی معروف میڈیا پرسنالٹی، اپنے شعبے میں کمال مقام اور مہارت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر جو پہچان آپ کے حصے میں آئی وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اس وقت ساری دنیا میں، اسپیشلی خاص طور پر رشین اسٹیٹس، سینٹرل ایشیا، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان میں آپ لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کے وقار میں اضافے کا باعث ہیں۔ آپ اپنے والد اور دادا دونوں کا عکس ہیں، جبکہ آپ کی گفتار، چال ڈھال میں آپ کے بھائیوں اور چچا کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اکثر آپ کے چچا اور اپنے بھائی مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا خاندان ایک جسم میں ڈال کر ہماری گود میں بٹھا دیا ہے۔ آپ کے بارے میں تفصیلی ذکر ویڈیو کے آخری حصے میں ہوگا، لیکن چند باتیں یہاں ضروری ہیں جو کہ ویڈیو کے آخری حصے میں ہونے والے ذکر کے لیے تمہید ثابت ہوں گی۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے دوست ڈاکٹر اکبر، جو کہ لندن میں مقیم تھے اور ستاروں کے علم میں ماہر تھے، وہ ایک بار ملنے کے لیے آئے تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنا شروع کر دیا اور پھر بولے کہ آپ کا بیٹا جرأت مند ہے اور یہ وہ سارے کام کرے گا جو آپ کو اپنے والد کے بعد کرنے چاہیے تھے۔ آپ کے والد نے اپنے خاص انداز میں واہ واہ کہہ کر آپ کو پیار کیا اور کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ کے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی کو بلوایا گیا اور دونوں بھائیوں کی تفصیلی گفتگو کے بعد آپ کے چچا کو آپ کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ وہ جو ایک خاص نشست تربیت کے حوالے سے آپ کی اپنے والد اور چچا کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کی حقیقت شاید کبھی ظاہر نہ ہو۔ بہرحال آپ نے اپنے والد اور اپنے چچا کی خاص توجہ حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ آپ کی تربیت میں قاری نور الحق فاروقی صاحب کا بھی خاص کردار رہا، جن کا شمار جید علماء کرام میں ہوتا تھا۔ آپ کے والد نے انہیں مامور کیا اور 12 سال تک انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ قاری نور الحق فاروقی صاحب جامعہ فاروقیہ کے محتمم تھے اور آپ کے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے آپ کے والد کی نگرانی میں 12 سال تک آپ کو وہ تمام علوم کی تعلیم دی جو آپ کے خاندان کا خاصہ تھی، جس میں تاریخ کا علم بھی تھا۔ آپ کے 2 خواب ایسے تھے جو آپ کے والد کے سکون کا باعث بنے۔ ایک آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مزار کے اندر کھڑے ہیں اور شہزادہ حضرت ولی سلطنت ہندوستان شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور لودھی رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک مزار کے باہر پڑا ہے، جسے آپ نے کپڑے کی طرح تہ لگایا اور ادب سے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد مسکرائے
اور فرمایا کہ انشاءاللہ آپ ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا کہ آپ کسی آدمی سے جھگڑ رہے ہیں اور اچانک آپ کے سب سے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی آئے ہیں اور اس آدمی کا گریبان پکڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ اس سے میں بات کرتا ہوں، آپ جائیں، آپ کو دادا حضور بلا رہے ہیں۔ آج جب آپ خیمے کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے دادا آپ کو صندوق دیتے ہیں، جب آپ اسے کھولتے ہیں تو اس میں کتابیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اس سے 2 سال قبل آپ کے بڑے بھائی مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی وفات پا چکے تھے۔ اس خواب کے جاننے کے بعد آپ کے والد نے فرمایا کہ آپ کو علم کے لیے چنا گیا ہے اور آپ کی مدد آپ کے معاملات میں غیب سے آئے گی۔ ان دونوں خوابوں کا ذکر آپ کے والد نے اپنے چچا زاد بھائی مخدوم سردار عبد الرحیم خان صاحب لودھی اور اپنے بھتیجے مخدوم سردار عبد الغفور خان صاحب لودھی جسٹس ریٹائرڈ سے بھی کیا، جو کہ رشتے میں آپ کے والد کے بھتیجے تھے لیکن عمر میں تقریباً 15 یا 20 سال بڑے بھی تھے۔ اور پھر جسٹس صاحب کے گھر آپ کو بلوایا گیا، جہاں جسٹس صاحب آپ کے والد حضرت مخدوم عبد الرحیم خان صاحب لودھی، مخدوم عبد الرؤف خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار ابراہیم خان صاحب لودھی، یہ تمام افغان سردار موجود تھے۔ سب نے آپ کو پیار کیا اور آپ کے لیے دعا کی۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کی زندگی ذاتی زندگی انتشار کا شکار رہی، لیکن آپ نے لودھی خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ نہیں چرائی اور اپنے والد اور چچا کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے خاندان اور خاندان کے وارثوں کے نام کو اس وقار کے ساتھ زندہ کیا جس کے کہ وہ لائق تھے۔ اور آج دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی اس طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ کی تربیت کی گئی۔ آپ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اکیلے ان سب کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں کی خلاف ورزی کی اور آج بھی اپنے موقف پر جرت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے اور مخدوم سردار محمد معین الدین خان صاحب لودھی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض بھی بنتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، الزامات بھی لگائے گئے، کردار کشی بھی کی گئی، لیکن بات وہی ہے نا کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا مشکلات تھیں کہ جب آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے نزدیک آنے والے ہر شخص کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، ان سب کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے۔ لیکن آپ نے خود کو ثابت قدم رکھا اور لودھی خاندان کے جنگجو شہزادے کے طور پر اپنے موقف پر قائم رہے، وارثوں کے نام کو زندہ کیا اور بہت احسن طریقے سے دنیا بھر میں لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی نے 5 شادیاں کیں، جن میں سے آپ کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ آپ کی ان شادیوں کو لے کر بھی خوب تنازعات بنائے گئے، حالانکہ 1 سے زیادہ شادیاں تو لودھی خاندان میں تقریباً سبھی نے کیں۔ آپ کے پردادا مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان وزیر اعظم ریاست بہاولپور کی 7 شادیاں تھیں۔ آپ کے دادا مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کی 5 شادیاں تھیں۔ آپ کے والد مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی 2 شادیاں تھیں۔ لودھی خاندان کے باقی کئی افغان سردار بھی 2-2 3-3 شادیاں رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، لیکن حسد آپ سے تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آگے آپ بڑھ رہے تھے اور ان مخالفین اور قابضین کے سامنے تنہا پہاڑ کی مانند آپ کھڑے تھے جنہوں نے شہزادہ حضرت مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ ولی عہد سلطنت ہندوستان کی تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کھلم کھلا ان کی خلاف ورزی شروع کر رکھی تھی۔ آپ کی شادیوں کی ناکامی بھی ایک خاص وجہ تھی جس نے مخالفین کو موقع دیا بولنے کا، اور کھیلنے والوں نے خوب کھیلا، حالانکہ ناکامی کی وجوہات اتنی ہی نیک تھیں جتنی نکاح کرنے کی وجوہات ہوتی۔ لوگ بولتے رہے لیکن آپ نے کسی کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ کے کچھ مخالفین ایسے بھی تھے
جنہوں نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اصل میں وہ اپنی ہی اور اپنے گھر کی ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ مخدوم سردار علی امین خان لودھی کے 5 بیٹوں میں مخدوم سردار محمد وارث خان لودھی، مخدوم سردار محمد علی خان لودھی، مخدوم سردار رستم خان لودھی، مخدوم سردار بہرام خان لودھی اور مخدوم سردار بہلول خان لودھی شامل ہیں، جبکہ ایک بیٹی خانزادی زیبا لودھی ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے تاریخی کتابوں، ان کے مصنفوں اور حوالہ جات کا، اور ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور اور جانشین لودھی خاندان کی وفات کے بعد ان کے کم سن بیٹوں اور بقایا خاندان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ یوں تو لودھی خاندان کا ذکر 1451 سے 2022 تک کی بہت سی کتابوں میں ہے، اور بہت سی کتابیں خصوصاً بھی اس خاندان کے حالات اور واقعات پر لکھی گئیں۔ تاریخ ابن خلدون، تاریخ فرشتہ، تاریخ داؤدی، تاریخ خان جہانی، تاریخ مخزن افغانی، تاریخ حیات لودھی المعروف شوکت افغانی، تذکرہ پٹھان، تاریخ روشن خانی اور کئی درجنوں کتابیں اردو، سنسکرت، فارسی، پشتو، ازبک، تاجک، ترکش اور دیگر زبانوں میں، بلکہ انگریزی میں بھی، جس میں قابل ذکر کتاب دی پشتونس پٹھانس شامل ہیں۔ اگست 1941 میں العزیز رسالہ جو ریاست بہاولپور میں شائع ہوا کرتا تھا، اس کے مشہور مصنف اختر الرحمن جنہیں ریاست بہاولپور کی طرف سے دبیر الملک کا خطاب بھی ملا، انہیں یہ خطاب نواب آف بہاولپور کی طرف سے نوازا گیا۔ انہوں نے بھی اگست 1941 کے العزیز میں لودھی خاندان کا شجرہ اور تاریخ لکھی۔ مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی مشیر جاگیرات کے باب میں، اور انہوں نے سلسلہ جانشینی کے مطابق سلطان بہلول لودھی سے شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور تک کا شجرے کو شائع کیا۔ 2004 میں انصر خان کاکڑ نے نوائے پٹھان میں لودھی خاندان کو واضح جگہ دی اور مکمل شجرہ جات کے ساتھ شائع کیا۔ اقبال خان نیازی ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور پاکستان کے نامور تاریخ دان، جنہیں حکومت پنجاب پاکستان کی طرف سے تحقیق الانصاب اور تحقیق التاریخ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات اور ریسرچ پر گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی 10 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ نیازی قبائل میں لودھی شاہی خاندان کا ذکر مکمل تاریخی شجرہ جات کے ساتھ قابل ستائش طریقے سے کیا، اور لودھی خاندان کا شجرہ نسب سلسلہ جانشینی کے ساتھ شائع کیا۔ اور بعض کئی کتابیں ہیں اور بھی جن میں یہ تمام چیزیں بآسانی دستیاب ہیں، اور جو کتابوں کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے شوق رکھتے ہیں وہ آسانی سے بازار اور لائبریریز میں سے یہ کتابیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ 1925 میں دبیر الملک اختر الرحمن نے اپنی ایک اور کتاب تاریخ الوزراء میں بھی شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان وزیر ریاست بہاولپور کے باب میں لودھی خاندان کا ذکر سلطان ابراہیم لودھی کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد سے وزیر ریاست مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی دوم کی پیدائش تک مختصراً ذکر کیا۔ یہ کتاب بھی بآسانی دستیاب ہے، خصوصاً سینٹرل لائبریری بہاولپور سے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کے بڑے بھائی مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی نے خود بھی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے سلطان ابراہیم لودھی سے لے کر اپنے والد شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی دوم وزیر ریاست بہاولپور تک اپنے تمام بزرگوں کے حالات و واقعات جمع کر کے تحریر کیے، جس کا نام جامعہ تذکرہ لودھی شاہی خاندان تھا، اور اسے اردو، فارسی اور پشتو زبان میں لکھا گیا تھا، اور اس کتاب کی کتابت اور شائع کرنے کی ذمہ داری مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے رشتے میں بھتیجے مخدوم سردار غلام مرتضیٰ خان صاحب لودھی کے بیٹے مخدوم سردار عبدالرشید خان لودھی نے لی، جو کہ مخدوم سردار زاہد الرشید خان لودھی کے والد ہیں، جو مشہور لیکچرر ہیں اس وقت بہاولپور شہر کے۔ لیکن یہ کتاب کبھی پبلش نہ ہوئی۔
اب بھی یہ کتاب ان کی اولاد کے ہاتھ میں ہے یا ان سے یہ کتاب کھو گئی، یا پھر یہ کتاب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد شروع ہونے والے خاندانی باہمی انتشار اور سازشوں کا شکار ہو گئی۔ جو بھی ہوا، لیکن یہ ایک قومی نقصان تھا بحیثیت لودھی، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک جامعہ کتاب تھی جو کہ ریاست بہاولپور کے شاہی کتاب خانے میں سرکاری نگرانی میں شاہی کتابچی کے ہاتھوں لکھی گئی، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ 3 زبانوں میں موجود تھی۔ ایک اور کتاب جو مخدوم سردار اللہ دتہ خان صاحب لودھی ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر نے لکھی، تاریخ افغانان شاہو خیل ساکنان کیروڑ پکا و بہاولپور۔ مخدوم سردار اللہ دتہ خان صاحب لودھی مخدوم سردار محمد حیات خان صاحب لودھی کے بیٹے، اور مخدوم سردار حیات خان صاحب لودھی مخدوم سردار در محمد خان صاحب کے بیٹے تھے، جو کہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی افغان شاہی خاندان کے چچا زاد بھائی تھے۔ مخدوم سردار اللہ دتہ خان صاحب لودھی نے اپنی کتاب میں نہ صرف مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اور ان کی اولاد کو نظر انداز کیا، بلکہ سلسلہ جانشینی کے تابوت میں آخری کیل بننے کی بھی کوشش کرتے ہوئے وہ قابضین کے جنہوں نے مزار کے انتظامات اور عقیدت مندوں کی آمد و رفت کے انتظامات کی دیکھ بھال اپنے ذمے لی تھی اور انہیں مقرر کیا گیا تھا، ان کے ناموں کے ساتھ سجادہ نشین اور گدی نشین جیسے عجیب و غریب الفاظ اور القابات کا استعمال کیا، جو کہ لودھی خاندان کا رواج اور روایت ہی نہیں، لیکن جس کا نام اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ابھی ان مصنف سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ جن کو پہلا سجادہ نشین اور گدی نشین آپ نے مقرر کیا، ان سے لے کر پیچھے اگر چلے جائیں سلطان ابراہیم لودھی تک بھی کسی کے نام کے ساتھ گدی نشین یا سجادہ نشین لکھا ہوا ملتا ہے، تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بہت کوشش اور محنت کے باوجود مصنف نے اپنی اس کتاب میں حقیقت کو جھٹلانے میں کامیابی حاصل نہیں کی، اور صفحہ نمبر 101 پر خود اپنے ہاتھوں سے یہ درج کر بیٹھے کہ مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی اور ان کے چاروں بھائیوں نے سردار احمد خان لودھی کو انتظامی امور سے ہٹا کر مزار کی دیکھ بھال اور انتظام کے لیے سردار صاحب یار خان لودھی کو مقرر کیا۔ اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان دوم وزیر ریاست بہاولپور کے یہ 5 بیٹے اس وقت طاقت میں تھے، اور خاندان کی نمائندگی اور انتظامی امور سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ سردار صاحب یار خان لودھی رشتے میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے بھتیجے لگتے تھے، اور ان 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن کے شوہر بھی تھے۔ چنانچہ کتاب کے مصنف مخدوم سردار اللہ دتہ خان صاحب لودھی نے اپنے اس جملے سے یہ تسلیم کیا کہ مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی افغان وزیر ریاست بہاولپور کے 5 بیٹے طاقت میں تھے، اور خاص طور پر مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول پولیس چیف ریاست بہاولپور اور لودھی خاندان کے جانشین کی حیثیت سے تمام ہندوستان میں لودھی خاندان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نواب آف بہاولپور کے بعد پوری ریاست میں طاقت اور امارت میں آپ دوسرے نمبر پر تھے۔ نواب آف حیدرآباد دکن اور نواب آف خیرپور میرٹھ سے آپ کے برادرانہ تعلق تھے، اور بحیثیت جانشین لودھی خاندان وہ آپ کا برابری کی سطح پر احترام کرتے تھے۔ سردار اللہ دتہ خان صاحب لودھی نے اپنی اس کتاب میں مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کے مضمون میں ان کی ریاست بدری کا بھی اعتراف کیا، اور ریاست بدری کے احکامات واپس ہونے پر جب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول بیما اپنے خاندان کے بذریعہ اسپیشل ٹرین حیدرآباد دکن سے بہاولپور پہنچے تو نواب آف بہاولپور خود ریلوے اسٹیشن پر شاہی استقبال کے لیے موجود تھے۔ نواب آف بہاولپور اور خان صاحب حضرت کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ بھی مصنف حضرت نے صفحہ نمبر 82 تا 85 درج کیا۔ مولوی غلام حسین ہوم منسٹر کے حوالے سے جو تنازع تھا
اس کا بھی حوالہ دے دیا۔ سر سکندر حیات خان ٹوانا سے معاملات اور تعلقات کا بھی ذکر کر دیا، اور ریاست بہاولپور کے نامور اسکالر علامہ ارشد نے مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کو غیرت ریاست بہاولپور کا جو خطاب دیا اور کیوں دیا اس کا بھی حوالہ دے دیا، اور یہ بھی اعتراف خود مصنف حضرت مخدوم سردار اللہ دیتا خان صاحب لودھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ باوجود اس کے کہ نواب آف بہاولپور خود استقبال کے لیے تشریف لائے، لیکن شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول نے ٹرین سے اترنے سے صاف انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ نواب آف بہاولپور کو اکیلے واپس آنا پڑا۔ لیکن ٹرین پھر کہاں گئی اور اس کی منزل کیا ہوئی، اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی، کیا معاملات پیش آئے، اس کا ذکر مصنف نے نہیں کیا، جو کہ شاید کتاب کی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ صفحہ نمبر 88 اور 89 پر مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بیٹوں اور پوتوں کا ذکر جس طرز پر کیا گیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص جلن یا خوف تھا کہ جس کی وجہ سے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی افغان کے 10 بیٹے ہیں، لیکن ایک کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کے دوسرے بیٹے ہیں۔ صفحہ نمبر 99 پر لکھا کہ ان کا تفصیلاً ذکر آگے آئے گا، لیکن کتاب ختم ہو گئی مگر مختصراً ذکر بھی نہیں آیا۔ بہرحال بہت کوشش اور محنت کے باوجود حقیقت سے جان نہیں چھڑوائی جا سکی۔ سردار اللہ دیتا خان لودھی نے اپنی کتاب میں بہاولپور ریاست میں شروع ہونے والی سیاسی تحریکات کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جن میں اکثر کے بانی مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی اور روح رواں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول تھے۔ حالانکہ مشہور مصنف مسعود شہاب دہلوی، جن کا اصل نام مسعود حسن شہاب ہے، انہوں نے تقریباً تفصیلی طور پر 1977 میں اپنی شائع ہونے والی کتاب بہاولپور کی سیاسی تاریخ کے صفحہ نمبر 52 سے صفحہ نمبر 82 تک کیا۔ یہی وہ سیاسی تحریکات تھیں کہ جنہیں ایجیٹیشن کا نام دیا گیا۔ نواب آف بہاولپور کو وضاحتی بیان بھی دینا پڑا، اور محمد علی جناح جو کہ نواب آف بہاولپور کے قانونی مشیر یعنی لیگل ایڈوائزر تھے، انہوں نے نواب آف بہاولپور کو سر سکندر حیات خان ٹوانا کو ریاست بدر کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات ریاست بہاولپور کی سیاسی تاریخ کے صفحہ نمبر 61 پہ درج ہے۔ سر سکندر حیات خان ٹوانا کو 1928 میں ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم مقرر کیا گیا، جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے حلقہ احباب میں سے تھے، اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر ملا کرتے تھے، جبکہ مولوی غلام حسین ہوم منسٹر مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے مزاروں میں سے تھے۔ ان کا تعلق ان لوگوں میں سے تھا جو خان صاحب حضرت کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے، لیکن نواب صاحب آف بہاولپور کے استاد بھی تھے۔ نواب صاحب آف بہاولپور ان کا اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ مولوی غلام حسین کے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر ملا کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں واضح یہ چیزیں درج ہیں کہ نواب آف بہاولپور سے جب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے بارہا یہ کہا کہ یور میجسٹی ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ نے ہمارے مظاہرے کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے۔ سارا معاملہ پرسنالٹی کلیشز کا تھا، اور مولوی غلام حسین ہوم منسٹر نواب آف بہاولپور کے کان بھرنے کا فرض بخوبی انجام دے رہا تھا۔ بہرحال لودھی افغان خاندان کو بھی ریاست بدر کر دیا گیا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی بیما اپنے بھائیوں کے ریاست خیرپور میرس روانہ ہوئے، اور وہاں نواب علی نواز خان نواب آف خیرپور میرس کے شاہی مہمان بنے،
اور اس کے بعد حیدرآباد دکن کے نواب کی دعوت پر نواب آف حیدرآباد دکن نواب عثمان علی خان صاحب کے شاہی مہمان بنے۔ حیدرآباد دکن پہنچنے پر آپ کا شاہی استقبال کیا گیا۔ ہندوستان یا پاکستان میں رہنے والے تحقیق دانوں اور تاریخ دانوں کو جب کتابیں پڑھنے کا معاملہ پیش آتا ہے تو انہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن شخصیات کے متعلق وہ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی تاریخ، اگر وہ تاریخی شخصیات ہیں تو وہاں بھی حوالہ جات ان کے موجود ہوتے ہیں جہاں سے یا جن جگہوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا ان کی آمد و رفت رہی ہوتی ہے۔ یہ ریاست بدری بھی ایک بڑی وجہ تھی دربار کے دیکھ بھال کرنے والے کی تعیناتی میں تبدیلی کرنے کی، اور سردار احمد خان لودھی کو انتظام سے ہٹا کر سردار صاحب یار خان لودھی کو مقرر کیا گیا۔ سردار علادتہ خان لودھی کے قلم نے مکمل خاموشی اختیار کی اور صرف ایک کاغذ پر معاملہ نمٹا دیا، جبکہ کتاب کے آخر میں قابضین کو سجادہ نشین اور گدی نشین ثابت کرنے میں نہ جانے کتنے قلم اور دبات خرچ کر دیے۔ حالانکہ ان دونوں القابات و الفاظ کا لودھی افغان روایات اور لودھی خاندان کی روایات سے قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ سردار علادتہ خان لودھی نے اپنی کتاب میں انجمن خدام الدین، انجمن جمعیت المسلمین اور حزب اللہ کا بھی ذکر نہیں کیا، کوئٹہ کے زلزلہ زدگان کی مدد اور فلسطین میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ جو کتاب وہ لکھ رہے تھے وہ خاص طور پر لودھی افغانان ساکنان کہروڑ پکا و بہاولپور کے متعلق تھی، اور ان سب باتوں اور موضوعات سے لودھی افغان خاندان کے وقار میں اضافہ ہی ہونا تھا، لیکن یہ سب موضوعات سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول سے تعلق رکھتے تھے، اور اگر انہیں تحریر کیا جاتا تو پھر ان کی ذاتی شخصیت کو اور خاندانی شخصیت کو بھی ماننا پڑتا۔ حالانکہ ان سب چیزوں کو مسعود حسن شہاب 1977 میں اپنی کتاب بہاولپور کی سیاسی تاریخ میں ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ محنت کے باوجود محنت کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تصدیق شدہ کتاب تھی، اس سے نقل ہی کر لیتے، لیکن یہ ماننا کہ مختوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول لودھی خاندان کا تاج تھے یہ ناممکن تھا، ورنہ قابضین کے ناموں کے ساتھ سجادہ نشین اور گدی نشین کے الفاظات نہیں سجائے جا سکتے تھے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد سردار علادتہ خان صاحب لودھی یا دیگر مصنفین کے خلاف بولنا نہیں، یہ تو ایک ادبی تنقید ہے جو ہمارا حق ہے، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جن پر تنقیدی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جتنی تنقیدی کتابیں تاریخ فرشتہ اور تاریخ خان جہانی پر ہوئی ہیں شاید ہی کسی اور پر ہوئی ہوں۔ تزک بابری اور تزک جہانگیری بھی تنقید کا شکار رہی اور آج تک ہیں، جن میں مغلوں نے خود کو نجات دہندہ اور لودھی افغانوں کو نااہل ثابت کرنے کے لیے کتابچیوں کو پاس بٹھا کر لکھوایا۔ حالانکہ آپ کو لودھی اور سوری خاندان کے مجموعی 125 سالہ دور حکومت کی کوئی لو سٹوری یا کنیزوں کے ساتھ عشق یا بیویوں کے مقبرات بنانے کی داستانیں سننے کو نہیں ملیں گی، جبکہ دوسری طرف مغلوں میں آپ کو صرف عشق ہی سننے کو ملے گا۔ عشق کی داستانیں بڑھتی رہیں اور مغلیہ سلطنت چھوٹی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر صرف دہلی تک محدود رہ گیا، اور تب بھی وہ سوائے شاعری کے اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ یہاں مخدوم حسن محمود کی لکھی ہوئی کتاب میرا سیاسی سفر کا بھی ذکر کریں گے، جس میں انہوں نے صاف لکھا کہ میں نے سیاست اپنے ننھیال سے سیکھی۔ مخدوم حسن محمود آف جمال الدین والی صادق آباد رحیم یار خان مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کے سب سے بڑے نواسے تھے، اور ان کے والد مخدوم غلام میرا شاہ صاحب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے سب سے بڑے داماد تھے، جو قیام پاکستان کے وقت وزیر برائے مہاجرین بھی رہے اور ضیاء الحق کے دور تک ایک قداور سیاسی شخصیت تھے۔ مخدوم حسن محمود آخری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ریاست بہاولپور بھی رہے، بلکہ یہ واحد وزیر اعلیٰ ریاست بہاولپور تھے جو انتخابات کے ذریعے کامیاب ہوئے، اور بعد میں متعدد بار ممبر صوبائی اسمبلی
پاکستان بھی رہے، پنجاب اور پاکستان کی سیاست میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے مخدوم احمد محمود صوبائی وزیر اور گورنر پنجاب بھی رہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی طور پر نواسے کی حیثیت سے مخدوم سید حسن محمود مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کے سیاسی جانشین اور وارث ثابت ہوئے تو غلط نہیں ہوگا، اور مخدوم حسن محمود نے خود اس بات کا اعتراف اپنی کتاب میرا سیاسی سفر میں اپنے قلم سے خود کیا کہ مجھے سیاست اپنے ننھیال سے وراثت میں ملی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھاپے میں بیٹوں کی نعمت سے نوازا گیا۔ تب تک آپ کے نواسے جوان ہو چکے تھے۔ اب وہ کیا سیاست تھی، اس سیاست کا ریاست بہاولپور میں کتنا دخل تھا اور مقام تھا، اور لودھی خاندان سیاسی طور پر کتنا بااثر اور بلند قد رکھتا تھا، سردار اللہ دیتا خان صاحب لودھی مرحوم و مغفور کو نے اپنی کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مخدوم حسن محمود صاحب پر بھی اس کتاب میں صرف ایک مضمون صفحہ نمبر 86 لیکن صرف 5 سطروں میں تعارف کروا کر نقطہ اختتام لگا دیا۔ بہرحال ریاست بہاولپور میں لودھی خاندان کے قد کا نہ تاریخ میں کوئی انکاری ہے اور نہ حال میں۔ بہرحال ریاست بدری کے بعد مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی پہلے ریاست خیرپور میرس اور پھر ریاست حیدرآباد دکن گئے۔ وہاں نواب آف حیدرآباد دکن خان عثمان علی خان صاحب کے ساتھ ایک روز ناشتے کی ٹیبل پر نواب آف حیدرآباد دکن نے آپ کو ریاست حیدرآباد دکن کی پولیس کی کمان سنبھالنے کی پیشکش کی۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے جواباً کہا کہ ابھی تو ہم دوست ہیں، ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کا پولیس کمشنر بننے کے بعد تو آپ کو سلوٹ بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے صادق کا نمک کھایا ہے، اس کے خلاف بات کرنا تو دور، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نواب آف حیدرآباد دکن نظام الدین عثمان علی خان صاحب پر اس بات کا گہرا اثر ہوا۔ وہ مسکرائے اور نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس کو شاہی خط تحریر کیا، جس میں لکھا گیا کہ یہ کن لوگوں کو آپ نے ریاست بدر کیا ہے کہ جو آپ کے خلاف سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور خود بھی بحیثیت شاہی خاندان کے جانشین ہونے کے باوجود آپ کا بحیثیت نواب احترام کرتے ہیں۔ نواب آف بہاولپور کو بھی یہ تاکید کی کہ وہ فوری ریاست بدری کے احکامات واپس لیں اور ان کی واپسی باعث عزت بنائیں۔ اس خط کے نتیجے میں نواب آف بہاولپور نے ریاست بدری کے احکامات واپس لیے اور مخدوم خان سردار محمد امین خان صاحب لودھی بما اپنے بھائیوں کے بذریعہ اسپیشل ٹرین حیدرآباد دکن سے بہاولپور پہنچے۔ آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی بھی آپ کے ہمراہ تھے، جن کی عمر اس وقت تقریباً 6 برس تھی۔ بہاولپور پہنچنے پر نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس خود ریلوے اسٹیشن پر آپ کا شاہی استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ ٹرین بہاولپور پہنچی اور نواب آف بہاولپور نے آگے بڑھ کر ٹرین میں بیٹھے ہوئے مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی سے فرمایا، بوڑھے کپتان کیا حال ہے؟ خان صاحب بولے، یور میجسٹی آپ کے خیر خواہ اور وفادار ہیں، لیکن آدم کی اولاد ہیں، بہشت سے نکالے گئے، اب حشر کے روز ہی ملاقات ہوگی۔ نواب آف بہاولپور اور دیگر ریاست کے وزیروں اور مشیروں کی ہزارہا کوششوں کے باوجود خان مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی نے ٹرین سے اترنے سے انکار کر دیا۔ نواب آف بہاولپور کو اکیلے واپس جانا پڑا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بھائی بیما اپنے خاندان کے اتر گئے، لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اپنے بیٹوں، بیویوں اور ملازمین کے ساتھ اسی ٹرین میں کہروڑ روانہ ہو گئے۔ اجازت ہونے کے باوجود مرتے دم تک کبھی بہاولپور کی زمین پر قدم نہ رکھا۔
اسی دوران جب سر سکندر حیات خان ٹوانہ ہندوستان کی تمام ریاستوں کے برٹش حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے تو انہیں کہہ کر مولوی غلام حسین ہوم منسٹر کو بھی ریاست بدر کروایا۔ مولوی غلام حسین ہوم منسٹر کی ریاست بدری کو بھی مخدوم مسعود حسن صاحب نے اپنی کتاب بہاولپور کی سیاسی تاریخ میں درج کیا ہے۔ ہم ایک اور کتاب کا بھی ذکر کریں گے جس کا نام مہر منیر ہے، جو کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف گولڈرا شریف راولپنڈی سے تعلق رکھتی ہے۔ مہر منیر کے صفحہ نمبر 296 پر مخدوم سردار خان غلام حسن خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی اول دونوں کا ذکر ہے۔ 1925 میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں اور جو ان کا تعلق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آف گولڑا شریف راولپنڈی سے تھا وہ بھی درج ہے۔ سو ایک ایسی شخصیت کہ جس پر 500 صفحات کی کتاب بھی چھوٹی پڑے، اس کو مخدوم سردار اللہ دتا خان صاحب لودھی مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے 12 لائنوں میں نپٹانے کی کیوں کوشش کی؟ یہ تو بتا دیا کہ ٹرین سے نہیں اترے، لیکن یہ نہ بتایا کہ ٹرین پھر مخدوم سردار خان امین خان صاحب لودھی اول کو لے کر گئی کہاں، کیونکہ جنہیں جہاں سے نکالنا مقصود ہو انہیں وہاں پہنچایا تو نہیں جاتا۔ ہم بتا دیتے ہیں کہ ٹرین پھر خان صاحب حضرت کو لے کر سیدھی کہروڑ روانہ ہوئی۔ ایک اور کتاب مرکہ کہروڑ جس کے مصنف احمد سلیم مظہر ہیں، اور یہ کتاب مارچ 1987 کو شائع ہوئی۔ اس کتاب کے مصنف نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ شاید آئندہ بھی کوئی جرت نہ کر سکے۔ مصنف احمد سلیم مظہر نے صفحہ نمبر 238 سے 383 تک کیروڑ پکا میں آباد خانوادے اور شخصیات کے نام سے باب باندھا، جس میں سارے خاندان گنوا دیے لیکن نہ لودھی خاندان کا ذکر کیا نہ کسی لودھی صاحب کا۔ صفحہ نمبر 135 پر خان کا یعنی شہزادہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا ذکر کیا لیکن انہیں سید بنا دیا، اور اپنی تحریر میں ضد کرتا رہا کہ انہیں سید مان لیا جائے۔ پھر صفحہ نمبر 218 پر بغیر کسی تفصیل و تذکر کے اور تاریخ کے سردار صاحب یار خان کے بارے 10 سطریں لکھیں اور انہیں سجادہ نشین کے لقب سے نواز دیا، جس لقب کا لودھی روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ عظیم مصنف نے اس کتاب میں یہ بھی کوشش کی کہ لودھی خاندان لودھی ہے ہی نہیں، بلکہ مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، لیکن شادی افغانوں میں ہوئی لہٰذا اولاد افغان کہلائی۔ اب بتائیں کہ اس مایہ ناز مصنف کو کون سا تاج پہنایا جائے؟ اس نے جن باقی خاندانوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ان کا بھی یہی حشر کیا ہوگا۔ کچھ حسینی لودھی ہیں جو شاید 1947 کی پارٹیشن کے بعد کیروڑ پکا میں آ کر آباد ہوئے۔ مصنف نے ان کا ذکر کر دیا، لیکن جو لودھی خاندان شاہی 400 سال سے یا 450 سال سے کیروڑ میں آباد ہے اور کیروڑ کے سر کا تاج ہے، کیروڑ میں مقیم تقریباً 22 سے 25 خاندانوں کی پگڑی لودھی خاندان کے سر پر رہی ہے، ان کا ذکر مصنف نے اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ ان کی کتاب میں کوئی تحقیق اور تصدیق نظر نہیں آئی، صرف مصنف بننے کا شوق نظر آیا جس میں سب کی ایسی کی تیسی کر دی گئی۔ 1987 میں ہی صاحبزادہ قمرالزمان عباسی کی کتاب بغداد سے بہاولپور کی اشاعت دوم ہوئی۔ پہلی اشاعت 1986 میں ہوئی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 اور 113 پر قمرالزمان عباسی صاحب نے 1809 سے 1954 تک نصیر خان گورگج سے لے کر مخدوم حسن محمود جو کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے نواسے تھے ان تک ریاست بہاولپور کے تمام وزرائے اعظم کا ذکر کیا، جن میں شہزادہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف ریاست بہاولپور کے والد شہزادہ مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی کا بھی ذکر ہے۔ صاحبزادہ قمرالزمان عباسی آخری نواب آف بہاولپور صادق عباسی خامس کے نواسے ہیں۔
درجنوں کتابیں اور بھی ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، تعریف بھی کی جا سکتی ہے، تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ فارسی، سنسکرت، پشتو، اردو، ازبک، تاجک، انگریزی، ترکش، اب تو روسی زبان میں بھی موجود ہیں، کیونکہ جن علاقوں سے بابر کا تعلق تھا، ادیجان، فرغانہ، بخارا، سمرقند، وہاں روسی زبان بھی تعلیم کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ان زبانوں میں ازبک زبان کے ساتھ ساتھ روسی زبان میں بھی لودھی خاندان کی تاریخ و واقعات موجود ہیں، کیونکہ بابر اور سلطان ابراہیم لودھی کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے 5 شادیاں کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں کی نعمت سے بڑھاپے میں نوازا، جب آپ کے تینوں بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان لودھی، مخدوم سردار غلام محی الدین خان لودھی اور مخدوم سردار محمد حسین خان لودھی سوم پیدا ہوئے، تب آپ کی بیٹیاں جوان اور شادی شدہ ہو چکی تھیں۔ مخدوم سردار کرم خان لودھی، جو کہ رشتے میں برادری سے آپ کے بھتیجے لگتے تھے، انہیں آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ کے بیٹوں کی پیدائش تک مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی ہی آپ کے بیٹے کہلاتے تھے، یہاں تک کہ جب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی پولیس چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو ان کی سیٹ بھی مخدوم سردار کرم خان لودھی کو ملی اور وہ بطور انسپیکٹر ریاست بہاولپور بھرتی ہوئے۔ مخدوم سردار کرم خان لودھی اور ان کے بیٹے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے، کیونکہ جس طرح مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کا بازو بنے رہے، اسی طرح مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی کے بیٹے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے پوتے مخدوم سردار علی امین خان صاحب لودھی کا بازو بنے، اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسی طرح مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کی جانشینی اور وراثت خاندان کے جانثار ہیں، جیسے ان کے والد مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے 1935 میں نمونیا کے باعث وفات پائی، جب وہ ریاست خیر پور میرس کی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سنبھالنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد مخالفین کھل کر سامنے آ گئے، چاہے وہ خاندان سے تھے چاہے خاندان سے باہر سے تھے۔ سب وفادار سے ہٹ کر قابضین کی شکل اختیار کر گئے، مال، مویشی، زمینوں، حویلی سب پر قبضہ کر لیا گیا۔ دربار، مزار کا انتظام کی دیکھ بھال کرنے والے گدی نشین اور سجادہ نشین کہلانے لگے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کی بیوی بچوں کو کہروڑ سے بہاولپور منتقل کر دیا گیا، اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی بیوی، جو آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی والدہ تھیں، ان کا نکاح خان صاحب حضرت کے بھتیجے مخدوم سردار عبدالحمید خان صاحب لودھی سے کر دیا گیا، جو مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بڑے بھائی مخدوم سردار غلام حسن خان صاحب لودھی کے بیٹے تھے۔ قابضین نے نہ صرف مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی بہت سی جائیداد پر قبضہ کیا، بلکہ دیگر کئی لودھی خاندان کے افغان سرداروں کی زمینوں اور مکانوں پر بھی قبضہ کیا، اور یہ سلسلہ، یہ انتشار اگلے 40 سال تک جاری رہا۔ مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا گیا، لیکن ان کے بیٹے مخدوم سردار محمد نواز خان صاحب لودھی نے 25 سال قابضین کا بھرپور مقابلہ کیا اور کافی زمینیں واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔ آخری بار جو کورٹ کی طرف سے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی کے حق میں ڈگری ہوئی، وہ 2010 میں ہوئی۔ قابضین نے ولیعہد سلطنت ہندوستان شہزادہ مخدوم علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں وصیتوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لوگوں کو دربار کے اندر دفن کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ جرت 400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی، اور اب انہی قبروں کا سہارا لے کر وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ دربار تو صرف ہمارا ہے، لودھی خاندان کا تو ان سے تعلق ہی نہیں۔ 40 سال لودھی خاندان کے کئی افراد اپنی زمینوں اور مکانوں کو واپس لینے کے جھگڑے کرتے رہے۔
آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی جگہیں واپس مانگ رہے ہیں۔ آج بھی کہروڑ پکا میں کسی لودھی افغان کو کوئی کرائے پر مکان نہیں دیتا، کیونکہ وہ خالی نہیں کرتا اور صاف کہہ دیتا ہے کہ جن سے خریدا ہے ان سے جا کر اپنے پیسے واپس لے لو۔ لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ پیچھے سے مالک کوئی اور نکلتا ہے، چنانچہ لودھیوں کی جگہ لودھیوں کو ہی کرائے پر نہیں ملتی۔ قابضین نے بہت سی املاک قبضہ کر کے اپنے ذاتی اسٹامپ پر آگے بیچ دی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارا خاندان بکھر گیا اور زوال کا شکار ہو گیا؟ یہاں تک کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے سب سے چھوٹے بھائی نے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے ایک بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا، تو انہوں نے بھی کہروڑ جا کر دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اور ان زمینوں میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کا بھی کچھ رقبہ شامل تھا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نواب آف بہاولپور کے بعد سب سے زیادہ امیر ترین اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھے۔ کسی کو امید بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹوں کی نعمت سے نوازے گا۔ بیٹیاں جوان تھیں، لیکن جن کے رشتے خاندان والے سوچتے تھے کہ خاندان میں ہی ہوں گے، لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے اپنے تمام بیٹیوں کو خاندان سے باہر نکاح میں دیا۔ جبکہ آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ جب باہر طے کیا تو آپ کی حویلی کے باہر آپ ہی کے ہم جایا تلواریں لے کر آ گئے۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی گردن کے پیچھے ایک پھوڑا نمودار ہوا، جس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب اب زیادہ نہیں جئیں گے، لیکن خان صاحب حضرت اس خونی پھوڑے کے باوجود 14 سال تک زندہ رہے، اور وہ خونی پھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اول کے دور میں سارا خاندان ایک نظام کے تحت چل رہا تھا۔ تمام ہندوستان میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر چیز پر مکمل کنٹرول اور نگاہ رکھتے تھے خان صاحب۔ دو عادتیں تھیں جو خاص تھیں، جہاں اچھی زمین دیکھتے تھے خرید لیتے تھے، بہت سی جائیداد دین کے نام بھی وقف کی آج بھی لوگ جانتے ہیں، اور دوسری عادت یہ کہ برابری کی سطح پر ملاقات کرتے تھے۔ اسی لیے ہندوستان کی کئی ریاستوں کے نوابوں سے برادرانہ مراسم تھے، اور وہ واحد شخصیت تھے کہ جو نواب آف بہاولپور کے دربار میں بھی بنا کسی شاہی آداب کے خیال رکھے سیدھا اندر جا کر سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ورنہ باقی لوگ جھک کر 7 بار سلام کر کے اپنی نشست پر بیٹھا کرتے تھے۔ نواب آف بہاولپور فرمایا کرتے تھے کہ محمد امین خان میرا جوان ہے، گستاخی کرتا ہے لیکن شہزادہ ہے سو مجھے عزیز ہے۔ نواب آف بہاولپور خود بھی مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی سے کہا کرتے تھے کہ امین خان تمہارے اندر سے گستاخی نہیں جاتی، اور یہ بات نواب آف بہاولپور مسکراتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے نواب آف بہاولپور کی اسی بات کا اس طرح جواب دیا: یور میجسٹی، بادشاہوں کی اولاد ہوں، خون گوارا نہیں کرتا جھک کر سلام کرنے کو، اور سر پر سلطان ابراہیم لودھی کی پگڑی ہے، کیسے جھکا دوں؟ نواب آف بہاولپور مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے محمد امین خان کے نام کے ساتھ خان بہادر لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر انصر خان کاکڑ اور خان روشن خان نے ان الفاظ میں کیا کہ بلا شبہ سردار محمد امین خان صاحب لودھی جرأت کا پہاڑ تھے۔ نامور سکالر علامہ ارشد صاحب نے بھی مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کو غیرت ریاست بہاولپور کا خطاب دیا۔ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لودھی خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ پیر جو گوٹ سندھ سے لے کر جمال دین والی، رحمیر خان، بہاولپور، اچ شریف، کہروڑ اور ملتان تک یہ ایک ہی خانوادہ تھا، گیلانی، گردیزی اور لودھی، اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی رشتے میں ان سب کے بزرگ ہیں۔ پیر پگاڑا صاحبان کے ساتھ تو احسان مندی کا بھی رشتہ ہے کہ انگریزوں کے ظلم کے بعد سید مردان علی شاہ اور سید مہران علی شاہ کو مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی افغان کی شفقت بھی میسر آئی، اور پھر آپ کی نواسی کا رشتہ بھی سید مردان علی شاہ سابقہ پیر پگاڑا صاحب سے طے پایا۔ آپ کی دوسری نواسی کا رشتہ سید علمدار حسین گیلانی سے طے پایا، جو حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے خانوادے کے سردار تھے۔
جن کے بیٹے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے۔ آپ کے بڑے داماد مخدوم الملک سید غلام میرا شاہ صاحب گیلانی آف جمال الدین والی تھے۔ جب پاکستان بنا تو میرا شاہ صاحب وزیر برائے مہاجرین تھے۔ دوسرے داماد رئیس اعظم امام شاہ گردیزی آف بہاولپور تھے، اور تیسرے داماد مخدوم الملک غلام میرا شاہ صاحب کے چچا زاد تھے مخدوم سید محی الدین شاہ صاحب گیلانی۔ آپ کے بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی پہلی بیگم نواب آف بہاولپور کی بھتیجی تھیں، اور دوسرے بیٹے مخدوم سردار محی الدین خان صاحب لودھی کی دوسری بیگم بھی نواب آف بہاولپور کی بھتیجی لگتی تھی۔ یہ قد تھا مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی، اول پولیس چیف ریاست بہاولپور و جانشین لودھی شاہی خاندان کا۔ سردار اللہ دیتا خان لودھی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کی تصدیق تو کر دی کہ ریاست بدری کے احکامات واپس ہونے کے بعد جب مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی اسپیشل ٹرین سے حیدرآباد دکن سے بہاولپور پہنچے تو نواب آف بہاولپور خود استقبال کے لیے تشریف لائے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ کیوں۔ کیا بہاولپور کا بادشاہ اتنا ہی گیا گزرا تھا کہ وہ اپنے ریٹائرڈ پولیس چیف کا استقبال کرنے خود ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے گا؟ ملازم کا استقبال کرنے تو افسر نہیں جاتا، بادشاہ کیسے چلا گیا؟ نواب آف بہاولپور صادق محمد عباسی خامس جانتے تھے کہ جسے ریاست بدر کیا گیا ہے اور اب ریاست بدری کے احکامات واپس لیے جانے پر جو واپس آ رہا ہے وہ صرف ان کا پولیس چیف نہیں، وہ مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی ہے، سلطان بہلول لودھی، سلطان سکندر لودھی اور سلطان ابراہیم لودھی کا جانشین، جو سارے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ریاست بدری سے جو اس کی حد تک ہوئی ہے اس کا ازالہ شاید اسی طرح ہو سکے کہ نواب آف بہاولپور خود استقبال کرے۔ لیکن مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی نے بہاولپور قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا، اور نواب آف بہاولپور کے خود تشریف لانے کے باوجود ٹرین سے نہ اترے۔ اس قد کاٹ کا بندہ تھا مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی، افغان اول۔ بہرحال مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی وفات کے بعد مخالفین جنہوں نے بغض دلوں میں چھپا رکھے تھے وہ ظاہر ہو گئے، املاک پر قبضہ کر لیا گیا، اولاد کو کہروڑ سے نکال کر بہاولپور منتقل کر دیا گیا، بیگم کا نکاح ان کے بھتیجے سے کروا دیا گیا۔ ولی عہد سلطنت ہندوستان شہزادہ مخدوم سردار علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے حوالے سے تینوں وصیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا گیا جن کا خیال پچھلے 400 سال سے رکھا جا رہا تھا۔ مزار پر رنگ روگن بھی شروع ہو گیا، مزار کے اندر اپنے لوگوں کی تدفین بھی شروع کر دی گئی، اور مزار کی دیکھ بھال کے لیے غیر قوم کے لوگوں کو مقرر کیا جانے لگا جس کی خاص طور پر ممانعت تھی۔ آج بھی غیر قوم کا آدمی وہاں پیر بن کر فیض بانٹ رہا ہے، اور لودھی خاندان کے عزت و وقار پر ایک داغ بنا ہوا ہے۔ مزار کا ملحقہ احاطہ جو مخدوم سردار علی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت تھا، جس کا ان کی اولاد ہونے کے ناطے لودھی شاہی خاندان کا ہر بچہ وارث ہے، اس کے حصے بنا کر مکانوں کی صورت میں کرائے پر دے دیے گئے۔ کچھ حصہ کسی کالج یا انسٹیٹیوٹ کو کرائے پر دے دیا گیا، دیگر کئی خاندان کے لودھی افغان سرداروں کی املاک پر بھی قبضہ کیا گیا، اور پھر اپنے ذاتی اسٹامپ پر ان املاک کو بیچا بھی گیا۔ یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں، زیادہ پرانی نہیں، لوگ ابھی زندہ ہیں، تصدیق ہو سکتی ہے۔ گدی نشین اور سجادہ نشین جیسے القابات استعمال ہونے لگے جن کا لودھی روایات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دربار سے ملحقہ احاطہ جس کا لودھی خاندان کا ہر فرد وارث ہے، اسے اپنا ذاتی ڈیرہ مشہور کر دیا گیا۔ یہ سب انتشار اگلے 50 سال تک چلتا رہا، خاندان بکھر گیا، لوگوں کو اپنی اپنی پڑ گئی، اور لودھی افغان شاہی خاندان بحیثیت خاندان اور قوم زوال کا شکار ہو گیا، کیونکہ مرکز تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بیٹوں یا پوتوں میں سے کسی نے اپنی زمین جائیداد کے لیے کسی سے کوئی جھگڑا یا دعویٰ نہیں کیا۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی
مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے بڑے بیٹے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بادشاہوں کی اولاد اور بادشاہوں کے جانشین کبھی زمین اور مکان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم جب بھی کھڑے ہوں گے دربار کی عظمت کی بحالی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ باقی کئی لودھی افغان سرداروں کے ساتھ ساتھ مخدوم سردار کرم خان صاحب لودھی کے بیٹے مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی نے جائیداد کی واپسی اور دربار کے انتظامی امور کی واپسی کی لڑائی جاری رکھی، جو کہ ظاہر قانونی تھی، اور قانون سے ہی ایک اچھے اور ذمہ دار شہری کے طور پر انہوں نے مدد مانگی۔ 1974 سے 2010 تک یہ جھگڑا چلتا رہا، لیکن جیت مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی کی ہوئی جو حق پر تھے۔ لیکن اس لڑائی سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ اس لڑائی نے تنازع کو زندہ رکھا، اور مخالفین کے دلوں میں یہ ڈر بھی زندہ رہا کہ جانشینی کے اصل وارثین بھی کبھی واپس آ سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب 2011 میں مخدوم سردار خان محمد امین خان صاحب لودھی کے پوتے مخدوم سردار علی امین خان لودھی کہروڑ پہنچے تو مخدوم سردار نواز خان لودھی نے قابضین سے صرف ایک ہی بات کی کہ میں 25 سال تم سے لڑا اور جیتا، اپنی زمینیں واپس حاصل کی، اب دربار کے وارث آ گئے ہیں، چنانچہ دربار بھی خالی کرو۔ یہ تمام احوال ہم آخر میں بیان کریں گے۔ مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی کی 25 سالہ قانونی لڑائی میں ان کی بیگم نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا، جو رشتے میں مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کی پوتی بھی لگتی تھی۔ مخدوم سردار خان امین خان صاحب لودھی اول کے بھتیجے کی بیٹی تھی۔ یہ بہادر افغان پٹھان خاتون اکیلی زمینوں پر ہاتھ میں بندوق لے کر کرسی پر بیٹھ جایا کرتی تھیں، جبکہ سامنے مخالفین اور قابضین کے 50 آدمی بما ہتھیار مقابلے میں ہوتے تھے۔ مخدوم سردار نواز خان صاحب لودھی پولیس انسپکٹر بھی تھے، لیکن ان کے موقع پر پہنچنے سے پہلے یہ بہادر افغان خاتون مقابلے میں آنے والے آدمیوں کو بھگا چکی ہوتی تھی۔ مخدوم سردار نواز خان لودھی کی 25 سالہ قانونی لڑائی بذات خود بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے، جو بہت سے بہادری کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ 1995 میں مخدوم سردار اللہ دیتا خان صاحب لودھی کی کتاب، اور اس سے پہلے احمد سلیم مظہر کی کتاب مرقع کہروڑ کی اشاعت کے بعد، جو کہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھی، کیونکہ مخدوم سردار اللہ دیتا خان صاحب لودھی نے تو اپنی کتاب میں نہ صرف سلسلہ جانشینی کو نظر انداز کر دیا تھا، بلکہ خان محمد امین خان صاحب بذات خود ان کو بھی اور ان کی تمام تر اولاد کو بھی بالکل نظر انداز کر کے قابضین کو واضح طور پر سجادہ نشین اور گدی نشین کے القابات سے نواز کر تاریخ کا رخ ہی موڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے دونوں بڑے بیٹے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ میٹنگ، وہ ملاقات تقریباً سارا دن جاری رہی۔ اس روز مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی نے اپنے بڑے بیٹے مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی کو بھی بہت یاد کیا، اور غمزدہ ہوئے کہ آج اگر حسن خان ہوتا تو محمد امین خان صاحب کا جانشین بن کر، روایات کا امین بن کر ہر سوال اور ہر فتنے کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ یہ بات ان کی سچ بھی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی اپنے وقت میں کم عمری کے باوجود لودھی خاندان کے سر کا تاج بنے ہوئے تھے، اور بہت بہتر طریقے سے نمائندگی کرتے ہوئے تمام معاملات کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے، جن میں ان کے چچا مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا، اور 1994 میں صرف 28 سال کی عمر میں کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مخدوم سردار حسن امین خان صاحب لودھی کی وفات ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، ورنہ یہ جو بھی فتنہ اور تنازع تھا یہ کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ بہرحال مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی نے اس فتنے اور تنازع سے نمٹنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ یہاں دونوں بھائیوں میں، یعنی مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار غلام محی الدین خان صاحب لودھی میں کچھ باتیں بھی طے پائیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی تمام اولاد، جن میں ان کے تیسرے بھائی مخدوم سردار محمد حسین خان صاحب لودھی سوم کی اولاد بھی شامل تھی، سب کا جائزہ لیا کہ کون اس وقت کس مقام پر ہے، اور آنے والے وقت میں کون کتنا مضبوط ہو سکتا ہے
آج کے حال کو دیکھتے ہوئے مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کے فیصلے کے مطابق یہ طے پایا گیا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹوں مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی دوم، جن کا نام دادا کے نام پر رکھا گیا تھا، انہیں آگے بڑھنے اور مضبوط ہونے دیا جائے، کیونکہ مضبوطی آگے بڑھ کر خاندان کی عزت اور وقار کا باعث بنے گی۔ اور یہ سچ بھی ثابت ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں افغان سردار اس وقت اپنی اپنی فیلڈ میں اپنا کیریئر شروع کر چکے تھے، اور مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی آنے والے وقت میں دونوں کو سماجی اور سرکاری طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی کے 15 پوتوں میں سے یہ 2 ہی اس وقت ترقی کی منازل طے کر رہے تھے، اور بلا شبہ اس وقت قابلیت میں بھی سب سے آگے تھے۔ کچھ اس وقت کم عمری میں تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ چنانچہ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مخدوم سردار علی امین خان صاحب لودھی کو اپنی نگرانی میں اس معاملے اور تنازع کو حل کرنے کی طرف لے جانے کے لیے منتخب کیا، جن کی عمر اس وقت صرف 21 سال تھی۔ مخدوم سردار معین الدین خان صاحب لودھی کی یہ حکمت عملی اور دور اندیشی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ان کے دونوں بڑے بیٹے مخدوم سردار حسین امین خان صاحب لودھی اور مخدوم سردار محمد امین خان صاحب لودھی دوم، جنہیں مونا لودھی بھی کہا جاتا ہے، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ہر طرح سے اچھائی اور مضبوطی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جس طرح آپ کے چھوٹے بیٹے مخدوم سردار علی امین خان لودھی اس خاندانی معاملے اور تنازع کو لے کر چلے، وارثوں کا نام زندہ کیا، مخالفین اور قابضین کو للکارا، اور دنیا کے سبھی پلیٹ فارمز پر خاندان کے وقار کو بلند کیا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔